جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آج میں نے سوچا ہے کہ ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو واقعی میں بہت زیادہ ضروری ہے، جو ایمان کا حصہ ہے اور جو دنیا اور آخرت دونوں کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے؟ سو بیسیکلی آج ہم بات کریں گے کہ تقویٰ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا، پہلا تو یہ کیونکہ اکثر میں نے اپنی ویڈیوز میں تقویٰ ورڈ استعمال کیا ہے تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس پر ویڈیو بناؤں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنی لینگویج میں شارٹ طریقے سے بہت ہی سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھا سکوں۔ باقی اگر آپ ڈیٹیلڈ ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو ضرور سے یوٹیوب ریفر کریں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ان سمپل ورڈز بس اتنا ہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہہ دیا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے، اور وہ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ جب آپ میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تبھی انسان کے دل میں تقویٰ اختیار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ظاہر ہے اگر میرے پاس دو آپشنس ہیں، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے، میں حرام والا کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ میرے دل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی، تقویٰ اختیار کر لوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دے گا اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری رحمتوں سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اور بھی فائدے ہیں تقویٰ کے۔ دیکھیے تقویٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب چیز ہے، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ تقویٰ کو ہم نے نا بہت لائٹلی لے لیا ہے، جبکہ یہ سب سے بھاری چیز ہے۔ تقویٰ سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ ایمان کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تقویٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اسی پر تو سب کچھ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ اس بندے نے میرا تقویٰ اختیار کیا، میری محبت میں حرام کام نہیں کیا، میری محبت میں اس نے حلال کو چنا، میرے خوف سے اس نے حرام کو چھوڑ دیا، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ آپ کے لیے ہر مصیبت سے جو ہے راستے نکل آتے ہیں۔ اتنی چیزیں ہیں کہ بس اتنا سمجھ لیں، جتنے بھی آپ کے ارد گرد آپ کے مسئلے مسائل ہیں نا، وہ سب کے سب سالو ہو جائیں گے۔ آپ کو ایک اچھی زندگی ملے گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اتنے فوائد ہیں کہ بتا پانا بھی مشکل ہے، اور یاد کر پانا بھی مشکل ہے، ذہن میں رکھ پانا بھی مشکل ہے۔ مطلب ایک طریقے سے اگر میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں، اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ بس آپ اتنا اگر سوچیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہوگی کہ اس بندے نے میری محبت میں، میرے خوف سے یہ کام چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو کامیاب کرے گا ہی کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ طلاق میں بھی، اور ایسے بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص سے بہت محبت کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور آپ خود بھی اپنی لائف میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، جب آپ تقویٰ اختیار کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک تو مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، برکت ہی برکت ہوگی آپ کی زندگی میں۔ اور جب برکت ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اس سے بڑھ کر ایک مومن کو کیا چاہیے کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو۔ یہی تو ہم سب چاہتے ہیں نا، کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں، ہم یہی تو چاہتے ہیں نا۔ اور اس کی چابی تقویٰ ہے۔ اگر آپ نے تقویٰ اختیار کر لیا تو آپ، اچھا ایک بات میں اور بتاؤں، ہم اکثر دعا کو لے کے بڑا پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ادھر حرام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے نا۔ آپ ایک دفعہ حرام کو چھوڑ کر دیکھیں اور تقویٰ اختیار کر کے دیکھیں، آپ کی دعائیں بھی بہت جلد قبول ہوں گی۔ آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ تقویٰ اختیار کر کے دیکھیں، بہت پیاری چیز ہے، بہت زیادہ، بہت ٹف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ چیز کر سکتا ہے۔ مشکل تو ظاہر ہے ہر چیز میں آنی ہے، کوئی بھی خوبصورت چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ کوشش بھی کریں گے نا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 100% ہی
کرنا ہے، جب تک آپ 100% نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے. آپ کی صرف کوشش پر بھی، آپ کی صرف نیت پر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت اجر دیتا ہے. تو آپ ایک بار تقوی کے راستے پہ چلنا اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، حرام کو چھوڑ دیں. سب سے پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ حرام کو چھوڑ دیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. یہی ہے تقویٰ، ٹھیک ہے. تو حرام کو آپ اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں، اچھی زندگی پر چلیں. 100% نہیں ہوتا ہے، ٹرائی کریں. 100% کسی سے نہیں ہوتا ہے، ہم فرشتہ نہیں ہیں، بٹ آپ 1% بھی کوشش نہ کریں ایسا تو آپ پھر اس بات پہ کچھ کہہ نہیں سکتے نا. اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں. اللہ تعالیٰ کی مدد فرماتا ہے. دیکھیں میں نا ایک بات بہت آپ کو اچھے سے بتاتی ہوں. اگر انسان تقوی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اگر انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے اور اس کی نیت بھی صاف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے لیے وہ چیز ناممکن بن جائے. انسان کے لیے وہ چیز ناممکن تب بنتی ہے جب وہ صرف کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، نیک کام کرنا چاہتا ہوں، پر نہ تو اس کی ویسی نیت ہے نہ تو اس کی ویسی کوشش ہے. کوشش بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو اب آپ یہ کہیں میں تقویٰ اختیار کروں گا مگر میں حرام کو نہیں نکالوں گا اپنی زندگی سے، تو کیسا ہے تقویٰ، کیسی ہے نیت، کیسی ہے کوشش؟ تو نکال کر پھینکیں حرام چیزوں کو، ٹھیک ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہی یہی ہے اور یہیں پہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا اگر آپ نے اب بھی کا ابھی نہ حرام کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دیں. میں کیوں کہہ رہی ہوں بار بار حرام چیزیں؟ کیونکہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. انسان بہت سے اعمال کر رہا ہوتا ہے پر یہیں پر آ کے وہ لیگ کر جاتا ہے، تو اس کو ایکسکلیوڈ کریں.